تو پھر قرآن کو سیکھنے میں شرم کیسی ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آؤ قرآن سکھانے کے لیے آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں علماء موجود ہے، حفاظ موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہے۔ کسی ایک امام نے یہ کہا ہو کہ آپ نے قرآن کریم پڑھنے کے لیے گیا ہو تو ایک مثال دے دے، کوئی بھی مثال دے دے۔ کسی امام نے تجھے پڑھنے سے منع کیا ہو، کسی امام نے یہ کہا ہو میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں قرآن نہیں سکھاؤں گا، مثال دیجیے۔ مثال اس بات کو چھوڑیے، کسی بھی جگہ کا مثال دیجیے۔ کسی عالم نے آپ کو منع کیا ہو تو میں تمہیں قرآن نہیں سکھاؤں گا، کسی حافظ نے منع کیا ہو میں تمہیں قرآن نہیں سکھاؤں گا، کسی مفتی نے تمہیں منع کیا ہو کہ قرآن تمہیں نہیں سکھاؤں گا، کوئی یہ بلا شکوہ شکایت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ غلطی تو ہماری ہے کہ ہم تو آگے تو بڑھے اور وقت کو نکالے اور سیکھنے کی کوشش کرے۔ بوڑھے بزرگ ہو، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، موقع ہے، آئیے قرآن کریم کو سیکھیے۔ اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہمیں تو حضور سے محبت ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، کام نہیں کرے گا، قرآن کریم سیکھنا پڑے گا۔ ہماری یہ خواہش یہ ہے کہ اس گاؤں کا ہر نوجوان، ہر لڑکا، ہر بڑے بزرگ قرآن کریم کو سیکھے، مسجد سے بھاگا نہ کرے، مسجد میں وقت دے اور قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کر لے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم، وقال الله تعالى في مقام آخر وذروا ظاهر الاسم وباطنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہونی چاہیے، شام کا اختتام قرآن کریم پر ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں جب انسان سو کر کے اٹھے تو سب سے پہلے جس کی زندگی میں جو چیز آنی چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ کہیں پر اگر جائے تو سب سے پہلے تلاوت کر کے اس کے بعد وہ کہیں جائے، اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اگر ہم گھر سے نکلیں گے تو ہمارا سفر بھی بابرکت ہوگا اور ہمارے گھر کے اندر بھی برکت ہوگی، اور آتے جاتے راستے میں تمام ان چیزوں سے بھی حفاظت ہوگی جو چیزیں انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد اگر اپنے کام کاج کے لیے جائیں گے، ہمارے کام میں بھی برکت ہوگی، ہم جس چیز میں جس مقصد کے لیے جائیں گے وہ مقصد بھی پورا ہوگا، وہ کام بھی پورا ہوگا۔ چیز کے لیے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ صبح کی تلاوت کی برکت سے وہ تمام کام اللہ تعالیٰ آپ کے پورا فرما دیں گے۔ تو صبح کی آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہونی چاہیے۔ سورہ یاسین سے صبح کی آغاز ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ یاسین، جو انسان صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے،
سورہ یاسین کو اپنے زندگی میں داخل کر دیتا ہے، سورہ یاسین سے اپنی محبت بٹھا دیتا ہے، سورہ یاسین سے اپنے محبت کو جوڑ دیتا ہے، سورہ یاسین پڑھ کر کے کچھ بھی کام کرتا ہے تو پھر فرمان مصطفیٰ جناب آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے سورہ یاسین پڑھا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان بھوکا ہے اور کھانے کے لیے کہ کہیں سے کھانے کا انتظام ہو جائے، کہیں سے کھانے کے اسباب پیدا ہو جائے، کوئی ہمیں کھانا کھلا دے، کوئی ہمیں کھانے کے لیے بلا دے، روزی کا انتظام ہو جائے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، جس مقصد کے لیے کرو گے وہ مقصد پورا ہوگا۔ اگر انسان بھوکا ہے، بھوکے کے نسبت سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے، اور اگر پیاسا آدمی ہے، پانی اسے نہیں مل رہا ہے، پانی کی شدت اسے ستا رہی ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، اور وہ سورہ یاسین اس لیے پڑھتا ہے تاکہ میری پیاس بجھ جائے، مجھے پانی کا انتظام ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پانی کا بھی انتظام فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک انسان ہے، اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور وہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تاکہ کپڑے کا انتظام ہو جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم ڈھک جائے تو پھر اس کے لیے کپڑے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان سورہ یاسین اس لیے پڑھتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے یا میرے بیٹے کے رشتے لگ جائے تو پھر فرمایا جناب آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ کوئی آدمی سفر کرتا ہے، سفر کے دوران سورہ یاسین پڑھتا ہے، مقصد یہ ہے کہ تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو، تمام دشمنوں سے بچ جائے، تمام حادثات سے بچ جائے، اس نیت سے کوئی آدمی سورہ یاسین پڑھ کر کے جاتا ہے۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ مراد بھی پوری ہو جائے گی، اس کا یہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ کوئی آدمی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، ناظرین کی نظر بد سے بچنے کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اسے بھی اس کا مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے سورہ یاسین، کم سے کم 10-12 اس کے فوائد ہے جو آدمی سورہ یاسین پڑھتا ہے، سورہ یاسین کو اپنے زندگی میں داخل کرتا ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے پڑھے گا وہ مقصد اس کا پورا ہو جائے گا، چاہے وہ جس نیت سے پڑھے گا۔ اگر کوئی انسان روزی اور کاروبار کے وجہ سے پڑھے گا کہ کاروبار برکت ہو، روزی کا انتظام ہو تو اس میں بھی فائدہ ہوگا، تو یہ سورہ یاسین کی فوائد ہے۔ اگر ہم صبح کی آغاز سے یاسین پڑھ کر کے کریں گے، زندگی میں داخل کریں گے تو پھر ساری پریشانیاں دور ہوگی، ساری مصیبتیں دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے پورا دن ہمارا صحیح گزرے گا، پورا دن ہمارا اچھا سے گزرے گا، اور شام کے وقت سورہ واقعہ کا اہتمام کر لے، سورہ واقعہ پڑھ لے، تو پھر فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے گھر کے اندر فاقہ نہیں آتا، گھر کے اندر بھوک مری نہیں آتی، گھر کے اندر رزق کے لائن سے کوئی پریشان نہیں ہوتا، گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان مغرب کے بعد سورہ واقعہ کا اہتمام کر لے، عشاء کے بعد سورہ ملک کا اہتمام کر لے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس سورت کا اہتمام کر لے تو پھر اس سورت کی برکت یہ ہوگی۔ اگر انسان کی موت آ جاتی ہے، دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد اسے قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، پھر جب اسے قبر میں لٹا دیا جائے گا، یہ سورت جو ہے قبر کے عذاب سے اس انسان کو بچا لے گی۔
کیوں؟ اس لیے کہ سورہ ملک کا ایک نام نجات دینے والی سورت بھی ہے، جس کا اہتمام عشاء کے بعد کریں گے تو ہماری یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائے گی۔ صبح سے لے کر کے شام تک ہمارا معمول ہونا چاہیے، اپنے وظیفے میں اس کو شامل کرنا چاہیے کہ صبح اٹھے تو سورہ یاسین کی تلاوت ہو، شام ہو مغرب کے بعد تو سورہ واقعہ کا اہتمام ہو، جب پھر عشاء پڑھے عشاء کے بعد ہو تو پھر سورہ ملک کا اہتمام ہو۔ یہ زندگی میں اس کو لائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تب جا کر کے ہماری زندگی بہترین طریقے سے گزرے گی۔ اور اگر سورہ یاسین یا قرآن کریم کی تلاوت سے ہم صبح کی آغاز نہ کریں، بلکہ ہم اپنے کام کاج منمانی زندگی گزار کر کے جائے، صبح اٹھے اور اپنے کام دھندا کے لیے نکل جائے، تو پھر آپ کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے سورہ یاسین کو نہیں پڑھا، آپ نے گھر سے جب نکلے ہیں اللہ کا نام لے کر کے نہیں نکلے، جب آپ گھر کے دروازے سے نکل رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ نے نہیں لیا، قرآن کا نام آپ نے نہیں لیا، تو پھر یہ آپ جو نکل رہے ہیں یہ نکلنا آپ کے لیے برکت کا ذریعہ ہو یا آپ کے لیے فائدہ کا ذریعہ ہو، یہ اس کی حفاظت کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، اور اگر سورہ یاسین پڑھ کے نکلیں گے تو پھر آپ کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم لیتے ہیں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری قرآن کریم لیتا ہے، قرآن کی آیتیں آپ کی حفاظت کرے گی، قرآن کے رکوع اور پارے آپ کے جو حفاظت کریں گے، قرآن کے ایک ایک جو ہے ایک ایک آیت ایک ایک سورت آپ کی حفاظت کرے گی۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کم سے کم قرآن کی تلاوت انسان نہ کرے تو سورہ یاسین تو صبح کے وقت پڑھ لینا چاہیے۔ آج صورتحال معاشرے کے اندر یہ ہے، افسوس ہے اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تو دور کی بات ہے، کتنے زمانہ ہو گیا ہوگا، ایک ہفتہ گزر گیا ہوگا، ایک مہینہ گزر گیا ہوگا کہ جس نے ایک مرتبہ بھی قرآن کریم میں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور بہت سارے تو ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں قرآن کو کھولا ہوگا، آج تک قرآن کریم کو نہیں کھولا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہمیں قرآن سے نہیں ہے، محبت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، محبت ہمیں اللہ سے نہیں ہے۔ ارے جسے اللہ سے محبت ہوتی، جسے آمنہ کے لال سے محبت ہوتی، جسے قرآن سے محبت ہوتی، وہ قرآن کو پڑھتا، قرآن کو سینے سے لگاتا۔ یہ قرآن صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن صرف جو ہے وہ بیماری سے بچنے کے لیے یہ قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن تمہارے پاس ہو اور تم جو ہے بے برکتی کا شکار ہو جائے، قرآن تمہارے پاس ہو اور تمہارے گھروں میں برکت نہ ہو، ارے قرآن تمہارے پاس ہو اور تمہارے مکانوں کو جلا دیا جائے، قرآن تمہارے پاس ہو اور جو ہے تمہاری اولاد نافرمان ہو جائے، قرآن تمہارے گھروں میں موجود ہو جو تم پریشانی میں گھر جاؤ، قرآن تمہارے پاس ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے قرآن کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی میں اخلاص آ جائے، تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، تمہاری زندگی میں گناہوں سے چھوڑنے۔ قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا، قرآن تمہیں برائی سے روکنے کے لیے آیا ہے، قرآن تمہیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، قرآن تمہیں صحیح اور حق جو ہے بات کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے آیا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ قرآن تو آیا تھا حق کو پھیلانے کے لیے، قرآن تو آیا تھا حق کو پہنچانے کے لیے، قرآن تو آیا تھا سب کو بتانے کے لیے، قرآن تو اس مقصد کے لیے آیا تھا، قرآن آیا تھا باطل کو مٹانے کے لیے، لیکن قرآن سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا، قرآن سے اپنا رشتہ ہم نے توڑ دیا، دوڑنے کے بجائے ہم نے توڑ دیا ہے۔ تو آج جو یہ پوری امت، یہ پورا مسلمان آج پریشانی کا شکار ہے، آج ہر آدمی شکوہ اور شکایت کر رہا ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن سے اپنا رشتہ انسان نہیں جوڑے گا۔ میرے بھائی سامعین محترم، قرآن کو زندگی میں لائیے، تب جا کر کے آپ کے مسئلے کا حل ہوگا۔
कुरान को अगर हम ताक में सजा करके रखेंगे, शादी के मौके पर बेटी को देते हैं कि बेटी कुरान पढ़ेगी, इस मकसद के लिए देते हैं। लेकिन मुझे ये बात भी कहने की इजाजत दे दीजिए कि वो बेटी, वो लड़कियां भी कुरान को क्या पढ़ेगी, ऊपर ताक में रख करके वो बैठ जाती है, उसे भूल जाती है। जब रमजान का महीना आता है उसे याद आता है कि बाप ने मुझे जहेज में कुरान दिया था। उस कुरान को खोलती है, कुरान को देखती है, उस पर गर्द गुबार बैठा हुआ रहता है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। ये शिकवा शिकायत किससे किया जाए, ये गिला किससे किया जाए? ये बहुत बड़ी जो है हमारे अराब की तबाही और बर्बादी है। ये हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, हमारी जिंदगी में इनकलाब आना चाहिए, लेकिन सुबह हम करते हैं जानवरों की तरह उठेंगे। सो करके उठने की जो एहतमाम है, जिस तरीके से जो अल्लाह के नबी ने दुआओं का एहतमाम कराया है, दुआ का एहतमाम करने के लिए आपने हुक्म दिया है, कुछ भी नहीं है। ना सुबह उठ करके वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, कुरान की तिलावत करके फिर अपने काम काज के लिए निकलेंगे, तो वो दिन कितना मुबारक होगा, वो दिन कितना अच्छा होगा कि जिस दिन आपका सुबह का आगाज कुरान की तिलावत से हो। इसलिए कोशिश ये करें कि आज के बाद अपने जिंदगी में कुरान को दाखिल कीजिए। सुबह में उठिए तो कुरान करीम में यासीन पढ़ करके कम से कम इंसान गाने की आवाज तो आएंगे, और इसके अलावा कुछ भी आवाज नहीं आने वाली है। वरना हर घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आती थी। कोई किसी घर से तिलावत की आवाज आ रही है, कोई पढ़ रहा है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, किसी के घर से कुरान की आवाज आ रही है ताहा मा अंजलना अलैकल कुरआन लितशका, किसी के घर से कुरान की आवाज आ रही है सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा, किसी के घर से कुरान की आवाज आ रही है हल अता अलल इंसानी हिन्नुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, किसी के घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही है इधर शम्स कुव्विरत व इधर नजूम मुनकदरत व इधर जिबाल सुय्यरत, किसी के घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही है वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़्इ वल वत्र, किसी के घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही है वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़िल बलदिल अमीन, किसी के घर से कुरान करीम की आवाज आ रही है वल मुरसलाति उर्फा वल आसिफाति असफा वन नाशिराति नशरा, किसी के घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, किसी के घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही है अलिफ लाम मीम साद, किसी के घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही है काफ हा या आइन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, किसी के घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आ रही है हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया, ये तमाम आवाजें घरों से आया करती थी। लेकिन आज कुरान करीम की आवाज सुनने के लिए कान तरस गया, कान वो आवाज को सुनने के लिए बेचैन है। कहां चले गए हैं वो लोग जो कुरान की तिलावत करते थे, कहां चले गए हैं वो माए जो कुरान की तिलावत करती थी, कहां चली गई है वो बूढ़ी बुजुर्ग जो कुरान की तिलावत करती थी, पहले कुरान करीम की आवाजें आती थी। आज जो अफसोस की बात यह है कि बूढ़े बुजुर्ग भी है, चश्मा पे चश्मा बदलता इसलिए है ताकि मुझे फेसबुक पे नजर आ जाए, चश्मा को बदल रहा है क्यों? इसलिए कि मुझे व्हाट्सएप चलाना आ जाए। अपने चश्मे को बदल रहा है बूढ़े बुजुर्ग क्यों? इसलिए ताकि मुझे यूट्यूब चलाना आ जाए। एक दौर वो था जहां भी जाइए, जिस मोहल्ले से गुजरिए लोग कुरान खोलते थे, कुरान दे दीजिए कुरान पढ़ेंगे, अपना ताल्लुक कुरान से जोड़ेंगे। लेकिन आज जहां भी जाइए अपना मोबाइल मांगेंगे, चार्जर मांगेंगे, चार्जर है चार्जर, मोबाइल है मोबाइल, फला ठिकाना। ये सूरत हाल है। जो हाल हमारे बूढ़े बुजुर्ग की है वो हमारे नौजवान के भी है। मेरे भाई सामने मोहतरम, अपने हाल को बदलने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। हम कहां से कहां खड़े हैं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यहीं खड़े करके गए꯫ थे। कितना अफसोस की बात है, मुसलमान है, नाम तो सिर्फ मुसलमान है,
कोई काम मुसलमान वाला नजर नहीं आता है, कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? मुसलमान। सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? मुसलमान। सबसे ज्यादा हराम कौन खाता है? मुसलमान। सबसे ज्यादा रिश्वत कौन लेता है? मुसलमान। सबसे ज्यादा रिश्ते को कौन तोड़ता है? मुसलमान। सबसे ज्यादा जो है दूसरे के टांग कौन खींचता है? मुसलमान। सबसे ज्यादा दूसरे को तकलीफ कौन पहुंचाता है? मुसलमान। सबसे ज्यादा जो है गिबत कौन करता है? मुसलमान। सबसे ज्यादा नशा वाली चीज इस्तेमाल कौन कर रहा है? मुसलमान का बच्चा है। सबसे ज्यादा जिना कौन कर रहा है? मुसलमान नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा शराबें कौन पी रहा है? मुसलमान का बच्चा नजर आएगा। सबसे ज्यादा चोरी कौन कर रहा है? मुसलमान का बच्चा नजर आएगा। सबसे ज्यादा जो है इंसानों को कत्ल कौन कर रहा है, खून कौन बहा रहा है, नजर आएगा आपको मुसलमान का बच्चा। हर तरफ जो नजर आ रहे हैं, वजह क्या है? क्यों हम जो है अपने दीन से पीछे हट गए? क्यों हमने इस्लाम को छोड़ दिया? क्यों हम अपने आका को भूल गए? क्यों हम कुरान को भूल गए हैं? क्यों हम अपने अल्लाह को भूल गए हैं? जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, जिसको अल्लाह के नबी से मोहब्बत हो जाए, फिर उसे नमाजें कज़ा होगी, फिर उसे कुरान करीम की तिलावत छूटेगी। वो जहां भी जाएगा उसके दिल में ये बात आएगी, मुझे मोहब्बत हो गई है आमिना के लाल से, मुझे मोहब्बत हो गई है हसनैन के नाना जान से, मुझे मोहब्बत हो गई है हजरत फातिमा ज़हरा के वालिद गिरामी से। इसलिए नहीं, आज के बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। आज के बाद में इन तमाम बुराइयों को छोड़ देंगे। आज के बाद अपने जिंदगी में सुन्नतों को दाखिल करेंगे और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। तो मैंने ये बात रखी कि अपने सुबह के आगाज कुरान करीम की तिलावत से होने चाहिए और शाम का इख्तिताम हमारी जब शाम खत्म हो तो कुरान करीम की तिलावत से हो, सूरह वाक़िया का एहतिमाम हो और फिर सूरह मुल्क का एहतिमाम हो, तब जाकर के हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है, तब जाकर के हम मुसलमान जो है कहलाने के हकदार हो सकते हैं। और अगर यही सूरत हाल रही जो आज हम और आप देख रहे हैं, सामने मोहतरम, आपकी बर्बादी से, आपकी पस्ती से, आपकी तबाही से कोई नहीं बचा सकता है। एक जो है हमारे फलस्तीन भाई है, एक हमारे गजा के भाई है, एक हमारे हमास के मुसलमान है, एक तरफ हमारा हिंदुस्तान के नौजवान है, एक तरफ हमारे जो है हिंदुस्तान के बड़े बुजुर्ग हैं। उनकी जिंदगी देखिए, अपनी जिंदगी को देखिए। अरे मेरे भाई, अगर उन तमाम बातों को मैं आपके सामने रख दूंगा, कोई आंख ऐसी नहीं होगी जिस आंख से आंसू नजर नहीं आएगा। हाँ, उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, घर उधर गया लेकिन फिर भी नमाजें कज़ा नहीं हुई है, उसके जिस्म से कपड़ा खत्म हो गया लेकिन फिर भी नमाजें कज़ा नहीं है। माँ और बहने, उनकी जिंदगी में तमाम जो है आफात आई हुई है, तमाम मुसीबतें आई हुई है। नौजवान है और वो अपने सामने बिलखता हुआ बच्चे को माँ देख रही है, बाप देख रहा है, लेकिन वो भी फिर भी नमाज़े कज़ा नहीं हो रही है, फिर भी कुरान करीम की जो है तिलावत उससे नहीं छूट रही है। अपने हाथों से मासूम बच्चा को अरे उसने दफन कर दिया, अपने सामने बिलखते हुए अपने बेटी को उसने दफन कर दिया, फिर भी उसने नहीं ये बात जबान से नहीं निकाली, शिकवा नहीं आया, गिला नहीं आया कि हमारे साथ क्या मुसीबत आई है, क्या आफात आए हुए। कभी गिला शिकवा नहीं आया, कोई गुनाह की दर की बात, कोई गुनाह उसके जो है पास भी नहीं आ रहा है। एक तरफ उधर देखिए, सिर्फ नेकियां ही नेकियां कर रहे हैं, सब कुछ उधरने के बावजूद भी एक अल्लाह के सामने इबादत कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे सामने सब कुछ भी है, माशाअल्लाह, बेहतरीन घर है, मकानात है, तमाम चीजें हैं, फिर भी हमारा नौजवान, हमारे बूढ़े और बुजुर्ग सिर्फ गुनाह की तरफ जा रहे हैं। गुनाह ही गुनाह कर करके अपने नामे आमाल को भर दिया है। कोई जगह की जगह नहीं है कि जहां पर गुनाह इंसान ना किया हो। जरा इसको भी तो सामने रख लो, जरा फलस्तीन के मुसलमानों को तो भी सामने रख लो कि उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है और हमारी जिंदगी कैसे गुजरी है। अगर ये बात कही जाए रब्बे काबा की कसम कि हमारे तमाम पूरा इंडिया के मुसलमानों का ईमान एक तरफ रख दिया जाए, फलस्तीन के मुसलमानों का ईमान एक तरफ रख दिया जाए, फिर भी फलस्तीनी का ईमान भारी हो जाएगा, हमारा ईमान कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए सामने मोहतरम, मैंने कहा अपनी जिंदगी में
قرآن کریم کو داخل کرنا ہے اپنی زندگی میں قرآن کو خود بھی پڑھنا ہے اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو پھر پڑھنے کے لیے سیکھنا چاہیے بال اگر بڑا ہو گیا ہو بال کٹواتے ہوئے کوئی شرم کی بات نہیں ہے تو پھر قرآن کو سیکھنے میں شرم کیسی ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے آؤ قرآن سکھانے کے لیے آپ کے گاؤں میں آپ کے محلے میں آپ کے شہر میں علماء موجود ہے حفاظ موجود ہے مفتیان کرام موجود ہے آپ نے قرآن کریم پڑھنے کے لیے گیا ہو تو ایک مثال دے دے کوئی بھی مثال دے دے کسی امام نے تجھے پڑھنے سے منع کیا ہو کسی امام نے یہ کہا ہو میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں قرآن نہیں سکھاؤں گا مثال دیجئے مثال اس گاؤں کو چھوڑیے کسی بھی جگہ کا مثال دیجئے کسی عالم نے آپ کو منع کیا ہو کہ میں تجھے قرآن نہیں سکھاؤں گا کسی حافظ نے منع کیا ہو میں تمہیں قرآن نہیں سکھاؤں گا کسی مفتی نے تمہیں منع کیا ہو کہ قرآن تمہیں نہیں سکھاؤں گا کوئی یہ گلا شکوہ شکایت نہیں کر سکتا ہے یہ غلطی تو ہماری ہے کہ ہم تو آگے تو بڑھے اور وقت کو نکالے اور سیکھنے کی کوشش کرے بوڑھے بزرگ ہو شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے ابھی بھی وقت ہے موقع ہے آئیے قرآن کریم کو سیکھیے عشاء کے بعد وقت دے دیجیے بیٹھیے صرف اس پر جو ہے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہمیں تو حضور سے محبت ہے ہمیں قرآن سے محبت ہے ہم اسلام والے ہیں مسلمان ہیں کام نہیں چلے گا قرآن کریم سیکھنا پڑے گا ہماری یہ خواہش یہ ہے کہ اس گاؤں کا ہر نوجوان ہر لڑکا ہر بڑے بزرگ قرآن کریم کو سیکھے مسجد سے بھاگا نہ کرے مسجد میں وقت دے اور قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کر لے اپنے وقت کو آگے پیچھے کر کے آج ہی سے جو ہے ارادہ کر لے وقت نکالے اور میرے سامنے آ کر کے قرآن کریم کو سیکھ لے ورنہ پھر وہ مسلمان ہی کا ہے جس کی زندگی میں قرآن نہیں وہ مسلمان ہی کا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا قرآن نہیں پڑھنے نہیں آتا تھا وہ مسلمان وہ نوجوان بیکار ہے لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر جس نے قرآن کریم جیسی کتاب کو پڑھا نہ ہو اس لیے آئیے عہد کرتے ہیں کہ جو زندگی میں ہوئی سے ہوئے آنے والے موسم تیرے نام کرتا ہو میرے دل کی دھڑکن تیرے نام کرتا ہوں میں صبح اٹھوں گا قرآن کریم کی تلاوت سے صبح کروں گا شام کو جب پورا کروں گا اختتام کروں گا قرآن کریم کی تلاوت سے کروں گا اور انشاءاللہ آج کے بعد وقت نکال کر کے قرآن کریم کو سینے میں بسائیں گے قرآن سے محبت کو جوڑیں گے قرآن والے سے بھی محبت کریں گے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا الحمد للہ سنت